السلام علیکم۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوٹ جائے ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جس بندے کو اللہ چاہتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اللہ کی محبت اور قربت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رہتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہم کوئی تسبیح یا قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے؟ تو سنو، یہ سکون اور خوشی صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے، اور جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ اور جب اللہ چاہتا ہے نا کہ کسی بندے سے دوستی کر لے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو سنو، سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اس ذکر کرنے والے بندے کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے ہیں اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی پریشان شخص پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یعنی انسان پوری زندگی دنیاوی چیزوں میں سکون تلاش کرتا رہے، نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جو شخص اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسا لے گا وہ ہی روحانی سکون پائے گا۔ اور مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت خود سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں اور جن کے دل
اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے۔ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوگا اور وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے۔ لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے۔ نہ وہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان کا حال بیان کیجئے، ہم ان کو پہچان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اور سنو، آج تک جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے، ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو یاد خدا سے غافل ہو۔ یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا، حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے، میں کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا، یعنی ہر وقت کلمہ ان کی زبان پر رہتا تھا۔ ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں، وہیں لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے دل میں رچ بس جاتی ہے تو انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ ذکر میں ایسا سکون اور لذت ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر ایمان کی حلاوت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب کسی دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے، قرب الہی اتنی ہی زیادہ نصیب ہوگی، اور جتنا ہم غفلت برتیں گے، قرب الہی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے دل اور روح کو اپنی یاد سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ کا ذکر کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، اس کا اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے وہ بندے پسند کرتا ہے جو اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جو اپنے پیارے بندے کی زبان پر اللہ تعالیٰ جاری کر دیتے ہیں۔ تو وہ تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک ہے سب عیبوں سے، امن دینے والا نگہبان، غالب زور آور اور بڑائی والا پاک ہے ان چیزوں سے
جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یہ تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ پڑھی تھی۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور یہ تسبیح اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔